بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ 126ویں حدیث پر کلام چل رہا تھا، حدیث بیان ہو چکی تھی، اس پہ تبصرہ بھی ہو چکا تھا، تفسیر و توضیح بھی ہو چکی تھی۔ اب نتائج پر ہم غور و تفکر کر رہے تھے۔ اس حدیث پاک میں خلاصہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی موجودہ عمارت کو منہدم کر کے ویسا ہی بنا دیا جائے جیسے وہ پہلے تھی، یعنی قریش کے بنانے سے پہلے تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دونوں نے اس کو تعمیر کیا تھا کہ اس میں 2 دروازے تھے اور لمبائی کی طرح مستطیل تھی کہ چوڑائی زیادہ اور لمبائی کم، بالکل تمام سائیڈیں برابر چوکور ہوتی ہیں، اور مستطیل میں 2 سائیڈیں برابر ہوتی ہیں بڑی اور 2 ذرا چھوٹی ہوتی ہیں، تو مستطیل بنتا ہے، اس کو مستطیل کہتے ہیں اردو میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شکل پہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اے عائشہ اگر یہ تمہاری قوم یہ دور جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، یعنی فوراً غصے میں آ جانا، فوراً ناراض ہو جانا، فوراً بدگمان ہو جانا، کسی کی مصلحت کو نہ سمجھنا، بعض اوقات طبعی جو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے جس کو جبلت بھی کہتے ہیں وہ غالب آ جاتی ہے، تو پھر انسان مطلب کچھ بھی نہیں سنتا، پھر وہ جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ ان کی آخرت کی بربادی کے لیے مطلب ایک سبب بن سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہونا یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انتشار کے خوف کی وجہ سے اور حقیقتاً ہم سب کی تعلیم کی وجہ سے کہ سرکار کسی خوف میں اس طرح مبتلا نہیں ہوتے کہ آپ ڈر جائیں یا کچھ مطلب آپ کو کوئی فتنے کا اندیشہ اپنی ذات کے اعتبار سے محسوس ہو تو آپ کاموں سے روکیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو ارادہ الہی یہی تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی اس وقت جو عمارت ہے وہ اسی طرح رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ توڑیں، نہ منہدم کریں، اور آپ نے بھی ایک حکمت والی بات بیان فرمائی۔ تو یہ خوف وہ نہیں تھا کہ جو کسی مخلوق کی طرف سے پہنچنے کی وجہ سے انسان بہت سارے اعمال کو ترک کر دیتا ہے، بلکہ یہ ایک حکمت ہے، اس کو کہیں کہ یہ حکمت تھی جس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خوف استعمال فرمایا کہ میں نے اس حکمت اس لیے اختیار کی ہے تاکہ لوگ انتشار میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور تفصیل میں پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کر ہی چکا ہوں، اور اس سے نتیجہ یہ نکلا تھا، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں، اس کو اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو بہت زیادہ ان کا ذکر کیا جائے تو لوگوں میں تنفر پیدا ہوتا ہے، نفرت سی پیدا ہوتی ہے، وہ علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں، کسی اور سے بدظن ہو جاتے ہیں، لہٰذا بہت اپنے اطراف کے ماحول کو بھی دیکھ کر پھر حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو خصوصاً تبلیغ دین کرنے والے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ جو آپ ایک بات بیان کرنے والے ہیں اور بالفرض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ہے بالکل صحیح، لیکن شاید لوگ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کر سکیں اور لوگ شاید انکار ہی کر دیں سننے کے بعد، اگرچہ وہ چاہے قرآن کا مسئلہ ہو چاہے حدیث کا مسئلہ ہو، اور مسئلہ اتنا کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ اس کو ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو، تو پھر رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے خلاف بہت زیادہ رائج ہو جاتا ہے، اور وہ رائج ہونا اتنا کوئی نقصان کا باعث نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر ہم تمام لوگوں کے اعمال، ان کی رسومات، ان کے ذہن، ان کے فکر کے خلاف ایک بات کہہ دیتے ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کو اس بات کو قبول کرنے میں بہت دقت پیش آتی ہے اور بہت وقت لگتا ہے، اور اس دوران بہت سے لوگ دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر تبلیغ کرنے والے بھائی اور بہن کو چاہیے کہ پہلے وہ غور کرے کہ میں جو بات بیان کرنے والا ہوں یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر واقعی وہ ایسی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے، نہیں بیان کریں گے تو لوگ گناہوں کا ارتکاب کریں گے اور بہت بڑی بڑی فضیلتوں سے محروم ہو جائیں گے، فرض یا واجب یا سنت موقدہ کے درجے میں ہے وہ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یا اس کا کرنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یا سنت موقدہ کے خلاف اساءت ہے تو ٹھیک ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے نچلے درجے کی جو چیزیں ہیں جیسے سنت غیر موقدہ ہیں، مستحبات ہیں، یا اس کے مقابل میں مکروہ تنزیہی آتا ہے یا خلاف اولا آتا ہے،
یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں تو بہتر ہوتا ہے کہ ان کے رسم و رواج، ان کے عادات و اطوار کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی مخصوص ہم لباس کے بارے میں کہیں کہ جی ایسا لباس آپ پہنیں، اور بعض ہم نے دیکھا ہے کہ علاقے ایسے ہوتے ہیں، بعض قبائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اپنا ہی خاندانی لباس پہنتے ہیں۔ جیسے اب ہمارے قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، ان کا الگ ایک ڈھیلا ڈھالا سا لباس ہے، اور وہ سر پہ سب کے سب جو ہیں وہ پگڑی باندھتے ہیں، چاہے ہو سکتا ہے کہ وہ سنت کے قصد و ارادے سے نہ باندھتے ہوں، ایک خاندانی رسم و رواج ہے۔ اب اس میں جا کر ان کے لباس کے خلاف کوئی کلام شروع کر دینا کہ نہیں یہ نہیں یوں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، جبکہ یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ ہماری شریعت لباس کے سلسلے میں ایک دو تلقین کرتی ہے، ایک تو ستر ڈھکا ہوا ہو، نمبر دو اتنا سخت چست نہ ہو کہ جس سے اعضائے ستر نمایاں ہوں۔ اس کے بعد آپ جیسا مرضی لباس پہنیں۔ تیسری چیز ایک یہ ہے کہ غیر قوم سے مشابہت نہ ہو، اور غیر قوم سے مشابہت کا بھی وہاں لحاظ کریں گے کہ جہاں پر وہ مخصوص حیت کسی غیر قوم کے ساتھ اتنی خاص ہو کہ جب اس کو دیکھیں تو فوراً غیر قوم کا غیر قوم کی طرف ذہن چلا جائے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے آج کل پینٹ شرٹ ہے، ایک دور تھا جب یہ انگریز ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں آئے تھے تو یہ وہ لوگ یہ لباس پہنتے تھے، ہمارے ایشیائی لوگ تو یہ لباس نہیں پہنتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے دور سے آ رہا ہوتا تو دیکھنے والا یقیناً یہی سمجھتا کہ یہ کوئی انگریز آ رہا ہے، کافر آ رہا ہے، غیر مسلم آ رہا ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے منع کیا کہ ایسا کوئی لباس اختیار کرنا، کوئی چیز اختیار کرنا جو کافروں کے ساتھ خاص ہو، یہ منع ہے، کیونکہ جب مسلمان اس چیز کو اختیار کر کے آئے گا تو دیکھنے والے اس مسلمان کو کافر گمان کریں گے، اور مسلمان کو کافر گمان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب قصور اس میں دیکھنے والوں کا یا گمان کرنے والوں کا ہے یا جس نے گمان پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو یقینی سی بات ہے پیش کرنے والے کا، اس لیے منع کیا گیا کہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں۔ لیکن جب دور بدل گیا اور اب یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں عام ہو گئی ہے، اتنی زیادہ کہ آپ کو یہ سامنے سے آ رہا ہو تو یہ شبہ بھی نہیں ہوتا کہ غیر مسلم ہے، کیونکہ ہر تیسرا آدمی پہن رہا ہے، تو اب صرف ایک چیز رہ جائے گی کہ اتنا چست نہ ہو کہ جس سے اعضائے ستر نمایاں ہوں۔ باقی جو ایک اور ممانعت کی علت تھی کہ غیر قوم سے مشابہت، وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب غیر قوم سے مشابہت نہیں کہلائے گی۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، تو کیا اب اس دور میں یہ پینٹ شرٹ پہننا اس حدیث کے تحت آئے گا؟ تو یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کے تحت چیزوں کے آنے کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جس چیز کو ہم اختیار کر رہے ہوں وہ دوسری قوموں کے ساتھ خاص ہو، مسلمانوں میں عام نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، اس قوم سے مشابہت کا قصد و ارادہ بھی ہو۔ نمبر 3، اس قوم سے محبت کی وجہ سے اختیار کی جائے، تب یہ ہوگا۔ یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو پھر اس حدیث کے تحت چیز آئے گی کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اور جو چیزیں اس کے تحت نہیں آئیں گی پھر وہ اس حدیث کے تحت نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر جیسے سالگرہ کا مسئلہ ہے، پہلے یہ دوسری قومیں کرتی ہوں گی انگریز وغیرہ، لیکن اب مسلمانوں میں اتنا زیادہ رائج ہو گیا ہے کہ وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر رہے ہیں اور سالگرہ منا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ دوسرے قوموں کا اگر یہ کبھی طریقہ رہا بھی تھا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کی ایسی علامت ہو کہ آپ سالگرہ کا نام سنیں اور فوراً آپ کا ذہن غیر قوم کی طرف چلا جائے، نہیں چلا بھی جائے بالفرض۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، اب کسی غیر قوم کی نشانی علامت رہا نہیں ہے۔ نمبر 2، جو بھی سالگرہ کرتا ہے تو کیا غیر قوموں سے مشابہت کا قصد و ارادہ کرتا ہے؟ نہیں، وہ خوشی منانا مقصود ہوتا ہے۔ اور تیسرا، کسی غیر قوم سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں، تو پھر اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا۔ اسی طرح چمچے کانٹے کا استعمال، ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا، اور اسی طرح بہت سے لباس، بہت سارے ہیئر اسٹائل، یہ سب اسی کے زمرے میں آئیں گے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ چیز کو سمجھا جائے۔ بہت سے ہمارے تبلیغ کرنے والے علمی گہرائی کو نہیں جانتے ہیں، سطحی قسم کی چیز لینے کے بعد، سطحی قسم کا سمجھنے کے بعد وہ فوراً اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور غلط توضیح تشریح کے ساتھ کرتے ہیں، جس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے اس حدیث کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگ مطلب کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہوتی لوگوں کو، اور نہ وہ لوگوں کے لیے کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔
اب وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، پھر لوگ اس سے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا. میں بہت سی مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن بہرحال ایسی ہے چیزیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان لوگوں کے سامنے جب کوئی چیز بیان کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ کریں. تو اسی لیے محتاط علماء نے یہی تلقین فرمائی ہے کہ اگر کوئی تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے اور وہ کوئی عالم دین نہیں ہیں، عام سے لوگ ہیں، عوامی لوگ ہیں، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو جو علماء نے لکھا ہے بعینی اس کو پڑھ کر سنا دیں، اور اگر کوئی کہیں تشریح یا توضیح کرنی ہے، تفسیر بیان کرنی ہے، تو پہلے کسی اچھے عالم دین یا اچھے مفتی صاحب سے اس کو مطلب سنا کر تصدیق حاصل کر لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں، پھر اس کو بیان کریں. اپنی طرف سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اب ایک اور اسی سے تقریباً تھوڑی سی ملتی جلتی ایک اور اگلا باب قائم کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا. اس شخص کا باب جس نے علم کو ایک قوم کے ساتھ خاص کیا، دوسری قوم کے ساتھ نہیں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض لوگوں سے کرنا تو بہت اچھا مناسب ہوتا ہے کہ وہ ہماری ذہنی سطح سمجھتے ہیں، ہماری گفتگو کا انداز سمجھتے ہیں، گفتگو کی گہرائی، ہمارے اشارے، ہمارے کنایا، ہمارا طنز سب سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہی بات بعینی اگر کسی اور کے سامنے بیان کر دی جائے تو وہ چونکہ ہماری طبیعت، ہماری کیفیت، ہماری ذہنی سطح اور ہمارے اسلوب کلام سے واقف نہیں ہوتا تو وہ اس کے کچھ اور ہی معنی لے لے گا اور وہ بدظن ہو جائے گا. اس لیے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر لوگوں کے سامنے آپ پہلے دیکھیں کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے پھر ویسی بات کریں جس کو وہ سمجھ سکے. ایسا نہیں کہ دوسروں پہ اس کو قیاس کر کے اس کے سامنے بھی آپ آزادانہ کلام کریں. اس کو اور یوں سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ہم کچھ بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ خاص ٹرمز ہوتی ہیں، اسرار و رموز ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسے ایسے جملے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو دوست سمجھتے ہیں تو وہ اتنا کوئی مائنڈ نہیں کرتے ہیں اور چل جاتا ہے. لیکن اگر ہم وہی بالکل بعینی انداز گفتگو اپنے گھر میں کریں یا کسی اور ایسے شخص کے سامنے کریں جو ہمارے اس انداز گفتگو کو، اس ماحول کو بالکل بھی نہیں جانتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو سن کر بدظن ہو جائے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے حتی الامکان کہ پہلے جب ہم کوئی گفتگو کرنا چاہیں، ماحول دیکھیں، لوگ دیکھیں، ان کے ذہنی سطح دیکھیں، اس کے بعد ان کے سامنے بیان کریں. اس میں پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول لے کر آئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں سے ایسی احادیث بیان کرو جن کو وہ سمجھ لیں. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے، انہیں جھٹلایا جائے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم قرآن بھی سنانا چاہو، حدیث بھی سنانا چاہو، تو دیکھو کہ کس قسم کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ان آیات کی، ان احادیث کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہو تو پھر ان کے سامنے بیان کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، اپنی ذہنی صلاحیتوں میں کمی کی بنا پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کو جھٹلا دیں تو ان کا ایمان برباد ہو جائے گا. یہ بہت بہت نفیس بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ قرآن و حدیث کی ہر بات پبلک کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم بھی جب حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں بہت کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں نہ بیان کی جائیں کہ جو عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت ہم احتیاط کرتے ہیں. اس پر یہ 127 نمبر حدیث پاک لے کر آئے ہیں. حدیث کوئی اور ذکر نہیں کی، میں آپ کو شاید شروع میں دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ حدیث جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی خاموشی پر بولی جاتی ہے. قول، فعل، تقریر. قول مانے بات، فعل مانے عمل، اور تقریر مانا ہوتا ہے کہ ویسے تو تقریر مانا ہوتا ہے کسی چیز کو پختگی عطا کرنا، لیکن حدیث تقریری کا مطلب جب ہم نبی کریم کی طرف منسوب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات دیکھی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، کوئی بات سنی اور اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ آپ کا خاموش رہنا اس چیز کے جواز کی دلیل ہوتا ہے. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں.
اور جیسے لفظ حدیث کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے قول اور فعل پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں 127 نمبر حدیث ہے، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی اوپر والا قول ہے جس کو امام بخاری نے حدیث کہہ کر ذکر کر دیا ہے، اور اس میں کوئی مطلب حدیث قول تو اوپر بیان کر دیا ہے، نیچے صرف ایک سند ذکر کی ہے۔ یہ کہتے ہیں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے معروف بن خربوس سے، انہوں نے حضرت ابو الطفیل سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قول روایت کیا۔ تو بس اتنا آپ نے سند ذکر کر دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول کا ہی نتیجہ مرتب کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرما رہے ہوں، لہٰذا امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 127 کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 128 بیان کرتے ہیں، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے پالان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پالان مطلب جیسے اونٹ کا ہوتا ہے، جو ایک چکور سا آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات ایک اس طرح بیٹھتا ہے ایک اس طرح بیٹھتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 سیٹیں ہوتی ہیں، ایک آگے بیٹھتے ہیں ایک پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ آپ نے پکارا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، اور آپ کی اطاعت کے لیے موجود ہوں۔ یعنی عربی میں ہے لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ لبیک مانے میں حاضر ہوں، اور سعدیک کا مطلب میں آپ کی اطاعت کے لیے موجود ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہاں پہ حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے پھر یہ کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور آپ کی اطاعت کے لیے موجود ہوں۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا، راوی کہتے ہیں، یعنی 3 بار سرکار نے نام پکارا، تینوں مرتبہ انہوں نے یہی عرض کی، یا رسول اللہ میں موجود ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی صدق دل سے یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تو اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی عمل چھوڑ دیں گے، اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ تو حضرت معاذ خاموش ہو گئے۔ پھر راوی کہتے ہیں حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے اس کی خبر دے دی تھی۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ